السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ ہے میرا ناشتہ جی، جو ڈیلی ہوتا ہے، ڈیلی کا ناشتہ ہے جو میرا۔ آج اس میں کچھ تھوڑی بسکٹ وغیرہ بھی، ٹافیاں وغیرہ بھی ہیں، بسکٹ اور ٹافیاں وغیرہ بھی ہیں آج کچھ۔ مطلب آپ کو اپنی خوراک میں کچھ میٹھا چاہیے ہوتا ہے، کچھ پھیکا چاہیے ہوتا ہے، اور یہ میری بلیک ٹی ہے جس کے اندر میں آج وہ ایڈ نہیں کر رہی جو روز میں کھاتی ہوں، کیونکہ آج میرا من نہیں چاہ رہا۔ چلیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جب وہ میرا جن مجھے ملا اور پھر میں نے وہ انویسٹیگیشن والا سسٹم وہیں پہ روک دیا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا، اب دیکھیں کسی کو کوئی جب جن بالکل سامنے ملتا ہے تو پھر اس کو ڈر بھی لگتا ہوگا شاید، آپ کے اس میں امیجز کے اندر، یا بہت سارے لوگ اس کو کسی چیز کو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ تو جنات کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ تو میرا جو جن ہے نا، وہ نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت ہوئے تھے، اس زمانے کے ہیں۔ مجھے جب ملے تو مجھے نا شام کو آوازیں آنی شروع ہوگی اسی طرح۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بیگ میں نا، ایک آپ کے ہینڈ بیگ کے اندر نا ایک چیز پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ میں نے کہا کیا چیز پڑی ہوئی ہے میرے بیگ میں؟ دیکھو تو صحیح۔ بیگ میں جب دیکھا تو مجھے تو کوئی ایسی چیز مطلب نظر نہیں آئی۔ تو تسبیح جو تھا نا میرا، ہر وقت میرے ہینڈ بیگ میں ہوتا تھا، جب میں کرتی ہوتی تھی درود ابراہیمی کی، وہ جو تسبیح میرے ہاتھ میں پڑا تھا نا، انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تسبیح ہے نا، اس کے اوپر درود ابراہیمی کی کثرت شروع کر دو، تاکہ آپ کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہوتی رہے۔ غصہ وغیرہ یا گرمی یا کھانے کی وجہ سے جو بھی ہمارے اندر گرمی پیدا ہو جاتی، تو اس سے ساری بات ہے کہ ہم اپنے سینس میں نہیں رہتے، اس کے لیے درود ابراہیمی ضروری ہوتا ہے۔ تو اب دوسرا اس کا جسم کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پرہیز کریں۔ پرہیز اگر ہم سے نہیں ہو پاتا، پھر اس کے بعد جو ہے نا، ہم میٹھا اپنی خوراک میں زیادہ کر دیں، تو پھر وہ جسم جو ہوتا ہے نا، وہ جو نمک زیادہ ہو جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے ہمارے اندر ہیٹ جمع ہو جاتی ہے، پانی کم ہوتا ہے۔ تو پانی کو پورا کریں اور پانی میٹھا والا پئیں، اس سے پھر آپ کی انر جو ہے نا، آپ کا انر مضبوط ہوتا ہے۔ پھر درود ابراہیمی کی کثرت ایسے ہو گئی کہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ اگر تم سارا دن درود ابراہیمی کی کثرت کرو تو بھی تمہارے لیے کم ہی ہے، باقی تم کچھ بھی نہ پڑھو۔ سارے دن میں ظاہر ہے گھر کے کام کاج بھی انسان کو ہوتے ہیں اور بھی ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر وقت کسی سے بات نہیں کرنی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میں عبادت میں رہتی تھی، ویسے بھی کسی کے ساتھ بات نہیں کرتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ میں نے وہ تسبیح کی طرف سارا دھیان اتنا زیادہ کہ یقین مانیں گے 2-3 لاکھ، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا مجھے، کہتے ہیں کہ میں تمہارے باپ اور بھائی کی جگہ پہ ہوں اگر تم مجھے سمجھتی ہو، کیونکہ میں بہت پرانا ہوں۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں آپ سے پردہ کروں گا، یعنی کہ روٹین وائز جو ہم دیکھیں کہ پردہ کیا ہے ان کا پردہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا جو چہرہ ہوتا تھا نا، وہ مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ چہرے سے آگے تھوڑا سا نا ایسے، مطلب انہوں نے ایسے جیسے گھونگھٹ سا نہیں ہوتا، اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوتا تھا، یعنی کہ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ایک عورت یا مرد باہر نکلتے ہیں، صحن میں لیٹتے ہیں نا ہم لوگ، اکثر لوگ چرپائیاں باہر بچھاتے ہیں، اس وقت اوپر سے مخلوقات گزر رہی ہوتی ہے اور وہ آپ کو دیکھتی ہے۔ آپ کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں، دوپٹے اتارے ہوتے ہیں، کبھی کیسے۔ آپ نے ایسے بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ جب اس طرح آپ کو دیکھتے ہیں نا، تو بہت سارے جو نیک جنات ہوتے ہیں وہ سارے پھر توبہ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح یعنی کہ بے پردگی خراب ہی کرتی ہے نا دوسرے کو۔ اس وجہ سے آپ کو ہمیشہ جو بھی اپنے گھر میں ریلیشن شپ رکھنے ہیں، جو بھی وہ کمرے کے اندر ہونے چاہیے، اور جو ہے نا باہر آپ نے لیٹنا ہے تو بالکل ایسے کہ جیسے آپ کو مخلوقات دیکھ رہی ہے ساری۔ پھر اس کے بعد مجھے صحن میں جو تھوڑا بہت بیٹھتی تھی تو وہ بھی میں نہیں بیٹھتی، پھر میں اندر چلی جاتی تھی، دوپٹے کو بھی صحیح رکھتی تھی اپنے، کیونکہ مجھے سکھایا گیا تھا نا سب کچھ۔ یہ جن جو میرا تھا، پھر اس نے آگے مجھے کرنا شروع کیا، مجھے پڑھانا شروع کیا، مجھے بتانا، کیونکہ نبی پاک کی طرف سے مقرر تھا۔ پھر یہ میرے ساتھ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا میں نے کیا کہ
پھر میں صحن میں بیٹھنا بھی مغرب کے بعد تو بالکل بھی مجھے برآمدے میں نکلنے نہیں دیتے تھے، کہتے تھے آپ نے اندر ہونا ہے۔ اگر میں چھت پہ جاؤں نا کپڑے وغیرہ پھیلانے کے لیے تو وہ بھی کہتے تھے کہ چھت پہ جاؤ کپڑے پھیلانے کے لیے اور جلدی جلدی کپڑے پھیلا کے نیچے آ جاؤ، کیونکہ وہاں پہ بھی جنات ادھر ادھر ہوتے ہیں تو آپ کا پردہ ضروری ہے۔ یعنی کہ جو ہم گھر میں ایسے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم دیکھیں کتنی بے پردگی ہو رہی تھی۔ یعنی کہ اللہ کی ہر مخلوق سے پردہ کرنا ہے آپ نے۔ ہمیں تو یہ ہے کہ یہ پردہ تو کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی، لیکن مجھے پتہ چلا ہے نا کہ اتنا ڈیپلی یہ چیز ہوتی ہے انسان کے اندر کہ اسے سب کچھ صحیح رکھنا پڑتا ہے۔ تو گائیڈ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ میرا جن مجھے دیا ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اب جو تسبیح ہے نا، جس وقت میں نے انہیں قید سے رہا کروایا تھا، تو یہ تسبیح جو ہے نا یہ آپ نے پڑھنی ہے اس طرح، یعنی کہ اتنا زیادہ پڑھنا ہے کہ آپ نے مطلب اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ نے پورا درود پڑھنا ہے، اس حد تک اپنی ہارٹ بیٹ کو لے کر آنا ہے، اپنے سانس کو لے کر آنا ہے۔ دیکھیں ہم درود شریف پڑھتے ہیں کتنا لمبا لے جاتے ہیں ہم، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ پہلے تو مجھے بڑا ٹائم لگا تھا درود شریف ختم کرنے کو، اب اتنی بار پڑھنا ہے تو وہ اتنی دیر سے ختم ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ میری تیز ہو گئی، پھر تیز ہوتے ہوتے یہاں تھا کہ ہر ہارٹ بیٹ کے اوپر جو ہے نا ہم نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے، ہارٹ بیٹ کے ساتھ، مطلب دل کی دھڑکن کے ساتھ نا ہم نے درود شریف پورا پڑھنا ہے، اللہم صلی اللہ سے لے کے۔ تو یہ پورا پھر میں پڑھتی تھی ہارٹ بیٹ کے ساتھ۔ تو یہ ہارٹ بیٹ کے ساتھ بھی ٹرائل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا سٹیمنا ہوتا ہے کہ آپ کتنا آپ کا سٹیمنا بن چکا ہے، کہ آپ اگر جو ہے نا بات کسی سے کر رہے ہیں یا تبلیغ کسی کو کر رہے ہیں تو آپ کا سٹیمنا اتنا ہونا چاہیے کہ بات کرنے کے دوران آپ کا سانس نہ پھولے۔ یہ اس چیز کا جو ہے نا ایکسپیریمنٹ تھا۔ تو پھر جو ہے نا وہ درود شریف شروع ہو گیا میرا، پھر آوازیں جو ان کی مجھے آتی تھی، جیسے آپ کو بتایا نا کہ آوازیں تو بہت ضروری ہوتی ہیں، تو شروع سے ہی میں نے جو ہے نا وہ چھوڑا تھا کہ میں 40 سال کی عمر سے شروع کروں گی کام یہ مطلب، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، کیونکہ انویسٹیگیشن میں ہر جگہ پہ جہاں پہ میری ڈیوٹی لگتی تھی وہاں پہ میں جاتی تھی انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ تو بڑا بڑا لوگوں کو میں نے ہر محکمے میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کیا کیا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھر جو میرا جن ہے وہ میں آپ کو نام بتانا پسند نہیں کروں گی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی ٹائم میں اناؤنس کر ہی دوں، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ میرے اس جن کو حاصل کرنے کے لیے چلے کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو بہت کام کا جن ہے۔ انہوں نے خود دیکھا تھا، انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ تو کام کا جن ہے، ہم پوری دنیا پر جو ہے نا مطلب نظام ایک چلا سکتے ہیں۔ انہیں بڑا بڑا کچھ کیا، سید حضرات نے اور عام لوگوں نے، کالے جادو کرنے والوں نے اتنا میرے اس جن کو حاصل کرنے کی کوشش کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، بڑا کچھ کیا۔ لیکن یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ انسانوں سے زیادہ میں نے جہاں پر ایکسپیریمنٹ کیا، انسانوں سے زیادہ ہمارا اپنا جو ہیلپر جن ہے نا وہ ہمارے کام آ سکتا ہے۔ انسانوں سے زیادہ جنات کی مخلوق جو ہے نا، وہ جنات کی بھی قسمیں ہیں نا، جس طرح انسانوں کی قسمیں ہیں، کوئی بہت جھگڑے ڈلوانے والے ہوتے ہیں، کوئی نفرتیں کروانے والے ہوتے ہیں، کوئی منافق کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ نان مسلم کہتے ہی اسی کو ہیں۔ نان مسلم کا ایک الگ سے آپ نا کانسیپٹ اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ نان مسلم وہ بندہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف چل کر اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بندوں کو ان کے بھلے کے لیے ہی ان کو نصیحتیں کی ہیں نا کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی، جسم کو ایسی خوراک دیں گے آپ کا جسم خراب ہوگا، آپ کی صحت خراب ہوگی، پھر آپ دوسروں سے لڑائیاں کریں گے۔ یہ ہمارے لیے ہی ہمارے خدا نے ہمیں بتایا سارا کچھ، لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر نقصان تو ہم اپنی جانوں پر خود کرتے ہیں نا۔ تو پھر اس وجہ سے آپ کا جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں نا، مجھے اللہ کا شکر ہے نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت تھا، میری قسمت تھی، شاید اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مطلب مجھ پر کرم نوازی اپنی کی کہ مجھے اس دلدل سے نکال ہی لیا مجھے۔ تو میں نے دیکھا کہ جنات جو ہوتے ہیں نا اسلام پر اب پردہ کرنا، انہوں نے مجھے کیا پتہ تھا اس طرح باہر بیٹھنے سے یا باہر چرپائیوں پہ لیٹنے سے، یا باہر کئی دفعہ لیڈیز ہوتی ہیں کام کرتی ہیں دوپٹہ اتار کے رکھ دیتی ہیں، تو پھر مجھے کیا پتہ تھا کہ ایسے جنات دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے تو پھر انہوں نے بتایا نا، گائیڈ کیا ہے نا پھر مجھے سارا، تو تب بھی میں ہوئی ہوں نا گائیڈ۔
تو اس طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا. اب جو ہے نا مجھے اسی طرح گائیڈنس ملتی رہی اور میں اپنے آپ کو صحیح کرتی رہی. پھر جو ہے نا مجھے غصہ بہت آتا ہوتا تھا. مجھے جو ہے نا ہر غلط بات پہ غصہ آتا تھا. جو بھی کوئی غلط کہتے تھے غلط بات پہ بھی غصہ نہیں کرنا. کوئی غلط بات کہہ دے تو غصہ نہیں کرنا، کیونکہ اس وقت اس کے اندر شیطان ہوتا ہے. اس وجہ سے اس شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ پھر شیطان کے ساتھ مقابلہ کرو گے تو وہ بھی مقابلہ کرے گا آگے. جیسے کسی سے لڑائی کرو تو آگے سے وہ بھی لڑائی کرتا ہے. اس وجہ سے جب بھی وہ کوئی بات کہے نا تو خاموش رہو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں تو شیطان بھی کہے کہ میں تو جب بھی اس کے اوپر غصہ کرتا ہوں لیکن یہ آگے سے غصہ نہیں کرتی ہے بھائی. اس وجہ سے وہ شیطان بھی آہستہ آہستہ مسلمان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے نبی کریم نے فرمایا کہ آپ جو بھی آپ کے دشمن ہیں یا جو بھی آپ پر غصہ کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تاکہ وہ آپ کی ان چیزوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لے، سلامتی میں آ جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ بھی غصہ نہ پر کرے. ایسی چیزوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان خود اپنے آپ کو جب عادی کر لیتا ہے نا تو پھر مشکل نہیں رہتی ہے بالکل بھی. پھر میں نے اپنے آپ کو کہ صحیح بات پر بھی، صحیح ہوتے ہوئے بھی انسان خاموش رہے، حالانکہ وہ غلطی پر نہ بھی ہو پھر بھی وہ خاموش رہے، تو وہ تو امن والا بندہ ہو گیا، مومن ہو گیا. پھر یہ چیزیں مجھے سکھائی گئیں کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا کسی پر، چاہے جتنی بھی تکلیف آپ کو ہو رہی ہو، اس چیز سے کچھ بھی آپ کو نقصان اندر سے ہو رہا ہو، اندر کٹ رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ نے غصہ نہیں کرنا بالکل بھی. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان مطلب غلطی اس کی ہوتی ہے، کوئی اس پر غصہ کرتا ہے تو پھر تو بات ہوتی ہے. آج کل تو غلطیاں بھی نہیں مانتے لوگ اپنی. اور ایک بندہ صحیح ہو کر بھی اگر خاموش رہے گا تو پھر اس کا مطلب وہ پیار بانٹنے والا ہو گیا. تو پھر کیسے ایک بندہ جب پیار بانٹنے والا ہو، خاموش رہے، تو کیسے دنیا اس سے لڑائی کر سکتی ہے، کیسے نفرت کر سکتی ہے اس کے ساتھ؟ چلے مجھے اجازت دیں، اب اگلے پارٹ میں ملتی ہوں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.